السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شخص کی جس کی ایک ہاں نے اسلام کو مضبوطی دی اور جس کی ایک نا نے ظلم کو روک دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہاتھی والے سال یعنی عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی تھی۔ اس حساب سے ان کی پیدائش سن 583 عیسوی کے قریب مانی جاتی ہے، یعنی ہجرت سے لگ بھگ 41 سال پہلے۔ تو اس حساب سے حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگ بھگ 13 سال چھوٹے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم قبیلہ عدی بن کعب سے تعلق رکھتے تھے، جو قریش کا عدنانی قبیلہ تھا۔ قریش قبیلے کا ایک بڑا اور عزت دار خاندان تھا۔ آپ کا اصلی نام تھا عمر ابن خطاب اور آپ کے والد کا نام تھا خطاب بن نفیل۔ حضرت عمر کا بچپن تھوڑا سخت حالت میں بیتا تھا۔ ان کے والد بہت سخت مزاج تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر اونٹ چرانے اور کاموں میں لگایا جاتا تھا، لیکن ایک بات جو بچپن سے ہی صاف تھی، وہ بہت ہی بہادر، سچے اور انصاف پسند تھے۔ اب اس دور میں پڑھنا لکھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا، مگر حضرت عمر کو پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا اور وہ اچھے گھڑ سوار، تیر انداز اور پہلوان بھی تھے۔ اسی لیے قریش کے لوگ انہیں ذہین نوجوان مانتے تھے۔ مکے کے بڑے بڑے فیصلوں میں ان کی رائے لی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلام کا سورج نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت بری لگی۔ وہ اسلام کے خلاف ہو گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اتنے خلاف ہو گئے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بنا لیا۔ تلوار اٹھائی، غصے میں گھر سے نکلے، لیکن راستے میں ایسا کچھ ہوا جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ لیکن اللہ کا فیصلہ دیکھیے، راستے میں ایک شخص ملا اور بولا، اے عمر، پہلے اپنے گھر تو دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر بھڑک گئے، سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے پر قرآن کی آواز آ رہی تھی، وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گھسے اور مار پیٹ شروع کر دی، یہاں تک کہ اپنی بہن کو بھی مار دیا۔ خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں، ایمان تھا۔ وہ بولی، اے عمر، تو جو چاہے کر، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمر کا دل کانپ گیا۔ پھر انہوں نے کہا، وہ کیا تھا جو تم ابھی پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ تو جب انہوں نے قرآن کے الفاظ پڑھے، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم پریشان ہو جاؤ، تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ بولے، یہ تو بہت پیارے الفاظ ہے، اس میں تو حق کی بات ہے۔ ترنت وہاں سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ اندر کچھ صحابہ تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عمر کو آنے دو۔ عمر اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس دن فضا بدل گئی، آسمان گونج اٹھا اللہ اکبر کی آوازوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے۔ اللہ نے عمر کو چنا، اور دوستو اسی دن سے اسلام چھپ چھپ کر نہیں، کھل کر پھیلنا شروع ہوا۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بہت بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اب سب لوگ چھپ کر نکل رہے تھے، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی خاموشی سے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے الگ نکلے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی تلوار کمر میں باندھی، تیر کمان لیا اور مکہ کے کعبہ میں آ کر طواف کیا۔ پھر جم کر اعلان کیا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روتی دیکھے،
جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے یا اس کے بچے یتیم ہو جائے تو وہ آئے اور مجھے راستے میں روک کر دکھائے، اور پھر کھلے عام مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوئی روکنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ مدینہ میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سماج کو مضبوط کرنے میں اہم رول نبھایا۔ مسجد نبوی کے تعمیری کاموں میں حصہ لیا۔ ہر مشکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہر لڑائی میں آگے کی صف میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر جیسی تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ جب کچھ لوگ ڈرتے تھے تو عمر آگے بڑھتے تھے، جب کوئی فسفساہٹ کرتا تھا تو عمر حق بولتے تھے۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، اگر شیطان کسی راستے سے جا رہا ہو اور عمر کو سامنے آتا دیکھ لے تو شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ پیارے دوستو، مدینہ کی وہ صبح شاید سب سے بھاری صبح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہر طرف سناٹا، آنسو، بے چینی، لیکن ایک شخص تھا جس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ تھے حضرت عمر۔ انہوں نے کہا، جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر پھیلی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے اور صدمے میں مسجد میں کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا اور وہ تلوار نکال کر بولے، جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے، وہ بس تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ وہ واپس آئیں گے اور منافقوں کو سزا دیں گے۔ اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں یہ لکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ انتقال فرما جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم الٹے پاؤ پھر جاؤ گے؟ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ آیت سنی ان کے گھٹنے کانپنے لگے اور وہ زمین پر گر پڑے۔ پھر بولے، ایسا لگتا ہے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد سوال یہ تھا کہ امت کا رہبر کون بنے۔ ثقیفہ بنو سعادہ میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی، بحث بھی ہوئی، رائے بھی الگ الگ تھی، کچھ انصار کچھ مہاجر۔ لیکن اس میٹنگ میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تمہارے لیے عمر کو خلیفہ بناتا ہوں، تو عمر نے جھٹ سے ہاتھ کھینچ لیا اور بولے، نہیں، آپ مجھ سے بہتر ہے، آپ ہمارے سچے ساتھی ہیں اور آپ ہی خلیفہ ہونے کے حقدار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اور لوگوں کو کہا، جس نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اس نے صحیح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے دور میں ان کے سب سے قریبی صلاحکار اور وزیر کی طرح کام کیا۔ ہر اہم فیصلے میں ان کا مشورہ لیا جاتا تھا۔ مسلم فوجوں کی تشکیل، مال کا انتظام، منافقوں کی پہچان، ہر جگہ عمر کی صلاح اثر کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دنوں میں کچھ صحابہ کو بلایا اور کہا، میں اپنے بعد امت کی رہنمائی کے لیے عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو ڈر تھا، حضرت عمر کا مزاج سخت ہے، لوگ ان سے ڈریں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر اللہ نے ان پر رحمت کی تو حضرت عمر بہت نرم دل ثابت ہوں گے۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد مدینہ کی مسجد میں لوگ جمع ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مسلمین بنایا گیا اور پہلی بار انہیں دیا گیا ایک خطاب امیر المومنین، یعنی مومنوں کا رہبر۔ خلافت سنبھالتے ہی حضرت عمر نے کہا، اگر فرات کے کنارے کوئی اونٹ بھی بھوکا مر گیا تو عمر اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ وہ اپنے ہاتھ سے غریبوں کو کھانا کھلاتے، رات کو بھیس بدل کر گشت کرتے، ظلم اور ناانصافی کو جڑ سے مٹاتے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام نے ایران، عراق، مصر، شام اور یروشلم تک فتح حاصل کی۔ پہلی بار دیوان، پولیس، عدالت، جیل کا سسٹم شروع ہوا۔ ہر مسلمان کو بیتے سال کی آمدنی کے حساب سے بھتہ ملنے لگا۔ ایک بار ایک عام آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں تمہارے خلاف قاضی کے سامنے کیس کروں گا۔ حضرت عمر بولے، ضرور کرو، اسلام میں سب برابر ہے۔ حضرت عمر کے دور میں لوگ بے خوف ہو کر مسجدوں میں نماز پڑھتے، عورتیں بازار میں اکیلی جاتی، بچے رات کو کھیلتے، دشمن بھی کہتے عمر کا دور سب سے پرامن دور تھا۔ حضرت عمر اس دن مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ صفیں سیدھی تھی، لوگ خاموشی سے اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور امامت حضرت عمر کر رہے تھے۔ انہوں نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ تبھی اندھیرے میں ایک مجوسی آیا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، ایک آگ کا پجاری جو مسلمان نہیں تھا۔ اسے عمر کی انصافی نظریں پسند نہیں تھی۔ اس نے ایک زہریلا خنجر تیار کیا تھا، 2 دھار والا، اور فجر کی نماز کے بیچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر بری طرح زخمی ہو گئے، خون بہتا رہا، وہ وہی گر پڑے۔ زخمی حالت میں بھی سب سے پہلا سوال جو انہوں نے کیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا، کیا لوگوں نے نماز پوری کر لی؟ تو لوگ بولے، جی ہاں امیر المومنین۔ پھر انہوں نے کہا، جس کا نماز میں حصہ نہ ہو اس کا اسلام میں حصہ نہیں۔ پھر انہیں گھر لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کوشش کی لیکن زخم بہت گہرے تھے۔ انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، دودھ باہر گھاؤ سے نکل آیا کیونکہ گھاؤ پیٹ پر لگے تھے۔ سب سمجھ گئے اب وقت پورا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دفن کیا جائے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سے اجازت لی گئی۔ جب اجازت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چھلک پڑی۔ مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں کہ میں خلیفہ تھا، بس مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ 3 دن زخموں سے لڑتے رہے، پھر آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ انہیں وہی دفن کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں۔ حضرت عمر کا نام آج بھی انصاف کی مثال ہے۔ ان کا دور اسلامی تاریخ کا سب سے سنہرا دور کہلاتا ہے۔ آج کے دور میں کسی بادشاہ میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن دنیا میں صرف ایک ہی بادشاہ ہوا جو رات کو گشت کرتا تھا، جو بچوں کے رونے پر رو دیتا تھا، جو ہر ظلم پر تلوار بن جاتا تھا۔ تو صرف ایک نام یاد رکھو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں ہوئی اور ابو لولو فیروز کون تھا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وجہ سے شہید کیا اور اس کی پلاننگ اس نے کیسے کی، اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں تو ہم آپ کے لیے وہ ویڈیو ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔